زین زین تم کہاں مر گئے ہو؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں؟ عروج نے زین کے کمرے کا دروازہ تقریباً دھکیلتے ہوئے کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ زین جو اپنے لیپ ٹاپ پر جھکا کسی گہری سوچ میں گم تھا، اس کے اچانک طوفان کی طرح اندر داخل ہونے پر بری طرح اچل پڑا۔ کیا مصیبت ہے عروج؟ کتنا شور مچاتی ہو تم؟ میں ایک ضروری اسائنمنٹ کر رہا ہوں۔ عروج نے ہاتھ نچا کر اس کی بات ہوا میں اڑائی۔ ادھر دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ زین نے مشکوک نظروں سے اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے کو دیکھا۔ اللہ رحم کرے، آج کچن میں کون سا نیا دھماکہ کر کے آئی ہو؟ پچھلی بار تمہاری چائے پی کر میرا گلا 3 دن خراب رہا تھا۔ عروج کا منہ غصے سے کھل گیا۔ بہت برے ہو تم۔ ایک تو میں اتنی محنت سے تمہارے لیے اسپیشل کافی بنا کر لائی، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے، اور تم ہو کہ میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ جا، نہیں دیتی۔ وہ مصنوعی غصے سے مڑی ہی تھی کہ زین نے پھرتی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اچھا ناراض کیوں ہوتی ہو؟ لاؤ ادھر دو۔ ویسے بھی تمہارے ہاتھ کی زہر میری کافی پی کر ہی میرا دماغ چلنا شروع ہوتا ہے۔ عروج نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کافی کا مگ اس کے حوالے کیا اور خود بے تکلفی سے اس کے بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ زین کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا، مگر عروج کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ کتنی دیر تک اسے یوں ہی محویت سے دیکھتی رہی۔ زین اس کا پپوزاد تھا، اس کا بچپن کا ساتھی، اس کا سب کچھ۔ وہ سوچوں میں گم ہو گئی۔ یہ عالی شان گھر عروج کا تھا، اس کے والد رحمان صاحب کا، جو شہر کے ایک معروف بزنس مین تھے، لیکن یہ گھر زین کا بھی تھا۔ زین عروج کے پھپھو کا بیٹا تھا، جو بچپن میں ہی اپنے والدین کو ایک حادثے میں کھو بیٹھا تھا۔ رحمان صاحب جو اپنی اکلوتی بہن سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اس یتیم ڈھانچے کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے گھر لے آئے۔ انہوں نے زین کی پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اسے عروج سے بڑھ کر پیار دیا، بہترین تعلیم دلوائی، اس سے بات کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ عروج اور زین ایک ہی چھت تلے ایک ہی آنگن میں ساتھ کھیل کر جوان ہوئے تھے۔ وہ دوست تھے، رازدار تھے، لیکن عروج کے دل میں یہ دوستی کب محبت کے گہرے انمٹ رنگ میں بدل گئی، اسے خود بھی پتا نہیں چلا۔ زین اس کی زندگی کا مرکز تھا، اس کی صبح زین سے شروع ہوتی اور اس کی رات زین پر ختم ہوتی۔ زین جب اپنے MBA کی ڈگری مکمل کرنے کے قریب تھا، اپنے ماموں کے احسانات کو اپنی سب سے بڑی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ وہ عملیت پسند تھا، اس کا سارا دھیان اپنے کریئر پر مرکوز تھا تاکہ وہ جلد از جلد اپنے ماموں کا ہاتھ بٹا سکے اور ان کے احسانات کا کچھ قرض چکا سکے۔ وہ عروج کو ایک بہترین دوست کی طرح عزیز رکھتا تھا، مگر عروج کی آنکھوں میں اپنے لیے پلتی محبت سے یا تو وہ واقف نہیں تھا یا جان بوجھ کر انجان بنتا پھرتا۔ ابھی وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے کہ رحمان صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ کیا ہو رہا ہے میرے بچوں؟ آج پھر میری گڑیا میرے بیٹے کو تنگ کر رہی ہے۔ عروج فوراً اٹھ کر اپنے بابا کے گلے لگ گئی۔ بابا دیکھے نا، زین مجھے چڑھا رہا تھا، کہہ رہا تھا میرے ہاتھ کی کافی زہر لگتی ہے۔ رحمان صاحب نے ہنستے ہوئے زین کے سر پر تھپکی دی۔ کیوں بھائی، ہماری بیٹی تو دنیا کی بہترین کافی بناتی ہے، کیوں تنگ کرتے ہو اسے؟ زین بھی مسکرا دیا۔ ماموں، یہ سب آپ کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے، اس نے مجھے اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ اب اس کے بغیر میرا بھی گزارا نہیں ہوتا۔ یہ سن کر عروج کے گال فخر سے سرخ ہو گئے۔ اس نے زین کو فاتحانہ نظروں سے دیکھا۔ رحمان صاحب دونوں کے اس نوک جھوک پر دل سے مسکرائے، انہیں اپنے یہ دونوں بچے جان سے زیادہ عزیز تھے۔ زین کی قابلیت پر انہیں فخر تھا اور عروج کی خوشی ان کی زندگی کا محاصل تھی۔ وہ دل ہی دل میں ان دونوں کے مستقبل کے لیے کئی خواب سجا چکے تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ تقدیر نے ان کے خوابوں سے بالکل مختلف منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ عروج نے بیٹھ سے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا زین، تم اپنا کام ختم کرو، میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، آج میری بہت اہم پریزنٹیشن ہے۔ زین نے کام سے نظریں ہٹائے بغیر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، بیسٹ آف لک۔ عروج ایک آخری نظر اس پر ڈال کر کمرے سے نکل گئی۔ یونیورسٹی کا وسیع عریض کیمپس طلبہ سے بھرا ہوا تھا۔ عروج اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنستی باتیں کرتی کینٹین کی طرف جا رہی تھی۔ وہ جہاں سے گزرتی نظریں اس کا تعاقب کرتی، اس کی بے ساختہ ہنسی اور پورے اعتماد انداز میں ایک خاص کشش تھی۔ کینٹین کے ایک کونے میں کتابوں کے پیچھے اپنا چہرہ چھپائے دانیال بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں بے اختیار عروج پر جا ٹھہری۔ دانیال اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، مگر اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے والد کا وسیع کاروبار بھی سنبھالتا تھا۔ وہ ایک امیر اور مستحکم خاندان کا چشم و چراغ تھا، سنجیدہ، متین اور اپنی عمر سے کہیں زیادہ پختہ۔ وہ نہ جانے کب سے عروج کو یوں ہی خاموشی سے دور سے چاہتا تھا۔ اس کی یہ محبت ایک طرفہ اور گہری تھی۔ وہ عروج کی ہر حرکت، ہر انداز کو اپنی آنکھوں میں بسا چکا تھا، مگر عروج اس کے وجود سے تقریباً بے خبر تھی۔ عروج کی ایک سہیلی نے شرارت سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ عروج، دیکھو وہ مسٹر سیریس دانیال تمہیں ہی گھور رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ عروج نے ایک لاپرواہ سی نظر دانیال کی طرف ڈالی اور کاندھے اچکا دیے۔ تو کرنے دو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، ویسے بھی مجھے یہ سنجیدہ اور
مغرور قسم کے لڑکے بالکل پسند نہیں. چلو جلدی کرو, کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے. دانیال نے دیکھا کہ عروج نے اس کی طرف دیکھا اور پھر بے نیازی سے منہ موڑ لیا. اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی, مگر وہ خاموش رہا. وہ جانتا تھا کہ عروج جیسی لڑکی کا دھیان حاصل کرنا آسان نہیں تھا, مگر وہ صبر کرنے کا عادی تھا. شام کو جب عروج گھر لوٹی تو گھر میں ایک عجیب سی چہل پہل تھی. وہ بھاگتے ہوئے لانچ میں پہنچی جہاں رحمان صاحب اور زین بیٹھے تھے. زین کے چہرے پر ایک غیر معمولی چمک تھی اور رحمان صاحب کا چہرہ فخر سے دمک رہا تھا. کیا ہوا بابا؟ زین, سب خیریت ہے؟ زین اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک کاغذ عروج کی طرف بڑھا. یہ لو عروج, خوشخبری سنو, میرا MBA کا فائنل ریزلٹ آ گیا ہے اور میں نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے. عروج نے خوشی سے چیختے ہوئے وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے جپٹ لیا. واو زین, مجھے پتا تھا تم ہی کرو گے. وہ جوش میں اس کے گلے لگنے ہی والی تھی کہ زین نے اسے روک دیا. ارے رکو, اصل خبر تو ابھی باقی ہے. رحمان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا, بیٹا ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی نے زین کو جاب کی آفر کی ہے, وہ بھی جنوبی افریقہ میں, اپنے مین ہیڈ کوارٹر میں. عروج کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی. جنوبی افریقہ؟ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو. یہ تو بہت اچھی بات ہے زین, بہت بہت مبارک ہو. لیکن تم اتنی دور چلے جاؤ گے؟ زین نے اس کی آنکھوں میں آتی نمی کو دیکھا. عروج, یہ میری زندگی کا سوال ہے, ایسا موقع بار بار نہیں ملتا. مجھے ماموں کا نام روشن کرنا ہے. رحمان صاحب نے آگے بڑھ کر زین کو سینے سے لگایا. تم ضرور جاؤ گے بیٹا, مجھے تم پر فخر ہے. تم کل ہی جا کر اپنے ویزے کے کاغذات جمع کرواؤ. میں نہیں چاہتا کہ اس شاندار موقع کو گنوانے میں ایک دن کی بھی تاخیر ہو. زین نے پرجوش انداز میں سر ہلایا, مگر عروج وہیں ساکت کھڑی رہ گئی. اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی مٹھی سے ریت پھسل رہی ہے. وہ چپکے سے وہاں سے کھسکی اور سیدھا اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گئی. آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہونے لگے. کچھ دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی. زین تھا. کیا ہوا, تم خوش نہیں ہو؟ عروج کا ضبط ٹوٹ گیا. وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. تم چلے جاؤ گے زین, اتنی دور, مجھے چھوڑ کر؟ زین نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. ارے پگلی, تمہیں چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ کام کرنے جا رہا ہوں تاکہ میں ماموں کا سر فخر سے بلند کر سکوں. ان کا مجھ پر احسان ہے. میں جلد واپس آ جاؤں گا, پکا وعدہ. عروج نے نم آنکھوں سے بس سر ہلا دیا. وہ اسے کیسے بتاتی کہ یہ صرف ایک دوست کی جدائی کا دکھ نہیں تھا. اگلے چند دن تیاریوں میں تیزی سے گزر گئے. زین کے جانے کا دن آ گیا. ایئرپورٹ پر رحمان صاحب نے اسے سینے سے لگایا. بیٹا, اپنا بہت خیال رکھنا. عروج جو تب سے خاموش کھڑی تھی, زین اس کے قریب آیا. عروج, اب رو تو نہیں, میں رابطے میں رہوں گا, اپنا خیال رکھنا. عروج کچھ نہ بولی, بس اسے دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا. اس کے جانے کے بعد عروج کی زندگی جیسے بے رنگ سی ہو گئی. ابتدائی چند مہینے تو روز ویڈیو کال پر بات ہوتی, مگر پھر فاصلے اپنا اثر دکھانے لگے. زین اپنے کام میں بے پناہ مصروف ہو گیا. روز کی کالز ہفتوں میں اور پھر مہینوں میں بدل گئیں. اس دوران 3 سال گزر گئے. عروج نے اپنی یونیورسٹی کی پڑھائی مکمل کر لی اور اپنے والد کا بزنس جوائن کر لیا تھا. وہ پہلے سے زیادہ پختہ اور سمجھدار ہو گئی تھی, مگر اس کے دل کے ایک کونے میں زین کا انتظار ویسے ہی تازہ تھا. اس دوران دانیال بھی اپنی ڈگری مکمل کر کے کامیاب بزنس مین بن چکا تھا, مگر اس کی نظریں آج بھی عروج کی منتظر تھی. ایک شام جب سب لاؤنج میں بیٹھے تھے, رحمان صاحب کا فون بجا. دوسری طرف زین تھا. ماموں, ایک خوشخبری ہے, میری چھٹیاں منظور ہو گئی ہیں. میں اگلے ہفتے پاکستان آ رہا ہوں, پورے 2 مہینے کے لیے. یہ سننا تھا کہ عروج کے دل کی دھڑکن جیسے بے ترتیب ہو گئی. زین آ رہا ہے, ایسی ایک خبر نے اس کی بے رنگ زندگی میں جیسے سارے رنگ واپس بھر دیے تھے. اس نے خود زین کا کمرہ تیار کرنا شروع کر دیا. وہ خوش تھی, اتنی خوش کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے. رحمان صاحب اور ان کی بیگم اپنی بیٹی کی اس کھلی خوشی کو دیکھ رہے تھے. رات کو رحمان صاحب کی بیگم نے ان سے